فرماتے ہیں اور تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں. تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں وہ منافق کہ تمہیں راضی کریں, رکھے نہیں, راضی کریں. رکھنا تو بات کا درجہ ہے, کسی کو راضی کر کے پھر اس پر برقرار رکھنا, اس کو استمرار اس میں لانا, یہ ہوتا ہے راضی رکھنا. میرے محبوب علیہ السلام کے غلام ہرگز منافقوں پر راضی نہیں تھے کہ ان کو آگے راضی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے. یہ مفہوم کی چوتھے مقام پر غلطی ہے. شاید شیخ الاسلام کے ترجمے میں چوتھی غلطی مفہوم کی ہے. وہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ کیا, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر لوگ ایمان والے ہوتے. حقدار ہے, امام علیہ السلام نے کہا حقدار تھے اس وقت سے اب تک, یہ نہیں کہ اب حقدار ہے, حقدار تھے. اگر یہ منافق ایمان والے ہوتے, ایمان والے تھے, مطلب یہ دونوں چیزوں کی نفی ہے, نہ انہوں نے حق ادا کیا ہے, نہ ہی یہ ایمان والے تھے, نہ اب ہے نہ ماضی میں تھے, اور اللہ کا حق اب بھی ہے, رب کا حق ماضی میں بھی تھا. آیت ایک ہے اور غلطیاں چار ہیں, اور وہ اجمال کے ساتھ ورنہ اور بھی بنتی ہیں. میں نے وہ لکھ کے ان کو کاٹ دیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ریلیف بھی دیا جائے. آیت ایک ہے اور اس میں تعارض کتنے ہیں؟ تعارض بھی دو ہے. ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو کے لحاظ سے بھی فرق اس میں نہیں کر سکے. تو محتشم سامعین حضرات, یہ ایک آیت کریمہ جس میں 4 قسم کی غلطیاں, اور وہ قرآن مجید میں اور وہ گرامر میں کہ جس کے سوا قرآن مجید قرآن رشید کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ اس کو ترجمہ کہا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ دیکھ لو یہ پہلا پارا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہا گیا ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عذاب عظیم سورہ بقرہ آیت نمبر 7. بچہ جانتا ہے عظیم کا معنی کیا ہوتا ہے. ہاں وہ فرق تو تفسیر میں بیان کیے, ایک ہوتا ہے کبیر, ایک ہوتا ہے عظیم. کبیر ہوتا ہے کوانٹیٹی کے لحاظ سے, عظیم ہوتا ہے کوالٹی کے لحاظ سے, اور اعضاء اور مادیت اور اجزاء کے لحاظ سے اگرچہ کوئی چھوٹا بھی ہو, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ مرتبے میں عظیم ہو جائے, لیکن جو کبیر ہو جسے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے مرتبے میں وہ عظیم کے مقابلے میں حقیر ہو جائے. یہ فرق تو دور کے فرق ہے, لیکن یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ قرآن مجید میں عذاب شدید کا لفظ بھی آیا ہے اور عذاب عظیم کا لفظ بھی آیا ہے. شدید کا معنی ہوتا ہے سخت عذاب, اور عظیم کا ہوتا ہے بڑا عذاب. لیکن یہاں تو فرق ختم کر دیا گیا. عظیم والی آیات میں لفظ عظیم اترا. اگر عظیم شدید میں فرق نہیں ہے تو پھر جہاں عظیم ہے وہاں شدید ہو جائے, جہاں شدید ہے وہاں عظیم ہو جائے. نہیں, جدا جدا الفاظ ہے اور جدا جدا معنی ہے, لیکن ترجمہ کیا ہوتا ہے سن لو. عرفان القرآن میں یہ لکھا گیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ تعریف نہیں قرآن مجید میں تو اور کیا, چونکہ دوسری جگہ خود مانا 2 آیات میں لکھی ہوئی ہیں کہ جہاں جا کر انہوں نے خود اس کا ترجمہ کیا تو ترجمہ کرتے ان عذابی لشدید, وہاں لکھا ہے کہ میرا عذاب یقیناً سخت ہے. فویل للکافرین من عذاب شدید, کافروں کے لیے شدید سخت عذاب ہے, سخت عذاب ہے. تو شدید کا معنی جب سخت خود معین کیا ہوا ہے تو عظیم لفظ کہاں گیا کہ عظیم کا معنی بھی سخت, شدید کا معنی بھی سخت نہیں. شدید کا اور عظیم کا معنی بڑا بڑا. لہذا یہ لفظ جو قرآن مجید کی ہیں ان کی جو روح ہے اور جو مفہوم ہے اور جو لغت ترجمے میں بیان کرنے کے لیے ضروری ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو معنی نہیں آتا ہوگا, میں یہ ضرور کہتا ہوں انہوں نے توجہ نہیں کی اور اس کو انہوں نے سمجھا کہ کھیل ہے ترجمہ کرنا,
اور ایسے لکھ دیا ایک نہیں ایسے کتنے مقامات ہیں. میں پوری جلد تیار کرنے کو ہوں کہ اگر اس پورے کا سروے کیا جائے تو غلطیوں کی پوری جلد بن سکتی ہے اور ان فاش غلطیوں کی. اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید کے اندر جس وقت خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان سورہ اعراف میں موجود ہے وہ القی السحرۃ ساجدین. القیا یہ بھی ماضی مجہول ہے, مجہول ہے, پیسے ورب ہے. القیا ڈال دیے گئے, السحرہ جادوگر. القی السحرۃ ساجدین. اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے, سجدے میں گر پڑے. اس کا مطلب یہ بنا کہ کوئی گرانے والا نہیں تھا, خود گر پڑے. رب فرماتا نہیں میرے کلیم نے تو ان کو لاجواب کیا, وہ ڈالے گئے سجدے میں. القیا ان کو سجدے میں ڈالا گیا. لہذا جو مجہول ہے پھر اس کا اگر دھیان نہیں رکھنا تو پھر قرآن مجید کی روح کیسے پیش کی جا سکتی؟ معلوم معلوم ہے, مجہول مجہول ہے. جہاں فاعل موجود ہے اس کا لحاظ کرنا پڑے گا, جہاں فاعل محذوف ہے یعنی نائب فاعل آ گیا ہے اس کا لحاظ کرنا پڑے گا. اب دور کی ترکیبوں کے لحاظ سے جو غلطیاں ہیں حال تقیید کے لحاظ سے اور دوسری متعلق اور صلہ کے لحاظ سے وہ تو بڑا تفصیلی ایک مسئلہ ہے. یہ ابتدائی اور بنیادی طور پر اگر دیکھو تو یہ بھی لحاظ نہیں رکھا گیا اور مقابلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 800 سال میں وہ کسی نے نہیں کیا تھا جو ہم نے کر دکھایا ہے. اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے یا تفسیر کرنے والے نے ایسی بعض غلطیاں نہ کی ہوں جو کر کے دکھا دی گئی. اتنی غلطیاں بھی کی جا سکتی ہیں, اتنی بڑی غلطیاں بھی کی جا سکتی ہیں. محترم سامعین حضرات, یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. ایک پوری تفصیل میں نے تیار کی جہاں پر لوگ بھٹک رہے تھے, گر رہے تھے, کوئی ادھر کوئی ادھر, اور بڑے بڑے اونچے قدوں والے تھے مگر آگے بڑھے تو میرے امام بڑھے. وہاں جا کر اگر یہ بچے ہیں تو امام کے صدقے بچے ہیں. وہ لفظ اور کہیں نہیں تھے جو لفظ کنز الایمان میں تھے, اور وہ لفظ پھر عرفان القرآن میں لیا ہے جہاں سے, کھایا ہے جن کا, پیا ہے جن کا, انہی کے سامنے بھگوان بنے بیٹھے ہیں. کیا انداز ہے دیکھ لو. گائیڈنس اور امامت کے لحاظ سے میں نے جو باب قائم کیا اس کے اندر یہ تراجم کی ایک تفصیلی لسٹ موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت دکھائے گئے زمین و آسمان کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے یہ سب کچھ ان کو کیوں دکھایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم ان کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھایا. سب ترجمہ کریں تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ نبی بھی بغیر یقین کے ہوتا ہے. دیکھو شاہ رفیع الدین کا ترجمہ, اور تو کہ ہوئے یقین لانے والوں سے شاہ عبد القادر, اور تاکہ اس کو یقین آوے محمود حسن, اور تاکہ اس کو یقین آ جائے مودودی, وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. رافضی مترجم فرمان علی تاکہ وہ ہماری وحدت کا یقین کرنے والوں سے ہو جائے. ثناء اللہ نصری کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. ابو الکلام آزاد تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. یہ نشان نبوت بیان ہو رہی ہے کہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. یہ نہیں کہ اب نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, وہ تو پہلے مناظرے بھی کر چکے اور یقین ہی کوئی نہیں تھا. یقین تھا اور اس کی وجہ سے اگلا مرتبہ مزید ملا. اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھو اور پھر پتا چلے گا کہ کیا انداز ہے قرآن مجید کا. فرمایا اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے. یقین تو ہے, عین الیقین والوں میں ہو جائے. تو سب بھٹک رہے تھے, گر رہے تھے رخراس سے. ترجمہ کرتے ہوئے کنز الایمان کا فیضان ہے کہ نور بکھیرا کائنات کی آفاق پر, اور ترجمہ کیا کہ سارا قرآن تقاضا کرتا ہے. یہ اقتضاء النص ہے, یہ جیب سے لگانے والی قید نہیں اپنی طرف سے, یہ تو قرآن کا تقاضا ہے. لہذا یقین کا لفظ پڑھنا پڑے گا.